تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما اجلہ علماء کرام، مکابرین اعظام، عزیز طلباء و طالبات اور میرے تمام دینی، ایمانی اور اسلامی بھائیوں، میں اپنی بات کا آغاز کہیں سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنی بات کا آغاز سرور کونین، وجہ تخلیق کون و مکان، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سے کروں کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ حاضرین محترم، نبی کی اگر تعریف کی جائے تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ سامعین محترم، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ داران کو، تمام اراکین کو کہ جنہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ دراصل اس مشن پر قائم ہونا اور اس مشن کو لے کر چلنا، اس تحریک کو لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس مشن کو لے کر چلنے والوں کے لیے قدم قدم پر ظلمتوں کے پہرے ہوا کرتے ہیں۔ اس مشن اور اس تحریک پر چلنے والے لوگوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ دراصل یہ مشن میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، یہ مشن اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے جناب قاری محمد عارف صاحب یا مفتی آفتاب عالم صاحب یا دیگر اراکین کا مشن نہیں ہے، یہ مشن صدر مجلس مولانا محمد عابد صاحب کا مشن بھی نہیں ہے، یہ مشن دیگر اجلہ علماء کا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ مشن خلیفہ اول جانثار رسالت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہے۔ یہ مشن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہے۔ ان اجلہ صحابہ اکرام سے لے کر، ان کبار صحابہ اکرام سے لے کر تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین اور تبع تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک کا مشن رہا ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری امت کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ مشن میرا اور آپ کا مشن نہیں، بلکہ امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر
علامہ انور شاہ کشمیری تک اور دیوبند کے ایک ایک فرزند کا یہ مشن ہے کہ جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنا ہے۔ آج ختم نبوت پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ مشن آج سے یا چند سالوں قبل سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ مشن حق اور باطل کا مشن ہے۔ یہ روز اول سے جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس مشن کو ہمارے اکابرین نے انجام دیا ہے۔ آج اس تحریک کو لے کر ہمارے اکابرین کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نسلیں اس مشن اور اس تحریک پر کام کریں گی۔ میری گزارش ہے امت کے ہر ایک فرد سے، میری گزارش ہے یہاں بیٹھنے والے ہر ایک صاحب ایمان صاحب قرآن سے کہ وہ اس مشن کے لیے بیدار ہو، اس مشن کو لے کر چلنے والے بنے، کیونکہ اگر ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، اس تحریک کو چھوڑ دیا تو آج ایک شکیل بن حنیف ہے، یاد رکھو وہ دن بھی گلی گلی میں آپ کو شکیل بن حنیف جیسے ہزاروں ملعون نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان ملعونوں کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتے، اگر آپ امت کی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ امت محمدیہ کے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو میری یہ دعوت ہے آپ تمام حضرات کو کہ آپ اس مشن پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں، اس تحریک پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ تمام حضرات اس مشن پر کام کرنے والے بن جائیں، اس تحریک کو لے کر چلنے والے بن جائیں، اور شکیل بن حنیف جیسے اگر ہزاروں لوگ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو جواب دینے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، امت کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار اگر باطل کے پاس ہے تو وہ سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے۔ اور سوشل میڈیا کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب جو پڑوسی ملک کے ایک مضبوط اور جید عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ نوجوانوں یاد رکھو، اگر کوئی قادیانی، اگر کوئی زندیق، کوئی مرزائی آپ سے نبوت کی ڈیفینیشن معلوم کرے، آپ سے نبوت کی تعریف معلوم کرے تو ہرگز اس ملعون کے سامنے وہ تعریف بیان مت کرنا جو قرآن میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، جو علماء نے ہمیں بتائی ہے، بلکہ نبوت کی تعریف اس زندیق، اس ملعون کے سامنے یہ بیان کرنا کہ نبی ہر اس شخص کا نام ہے، نبی ہر اس صاحب ایمان انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہو، اس شخص کا نام نبی ہے۔ کیا مرزا قادیانی معراج کی رات میں مسجد اقصی میں موجود تھا؟ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف کذاب وہاں موجود تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تمام انبیاء اکرام موجود تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ وہ نبی، وہ انبیاء اکرام وہاں موجود تھے۔ یہ بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ملعون زندیق اور کذاب وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ گزارش اور یہ پیغام آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی مرزائی کے سامنے آپ کو یہ تعریف نہیں کرنی ہے
کہ نبوت اس شخص کا نام ہے، نبی اس شخص کا نام ہے جس کو قرآن نے نبی کہا ہے، نبی اس شخص کا نام ہے جس پر اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس کو یہی بتانا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میں جس صاحب ایمان شخص نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہو، اس شخص کا نام نبی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں علماء اکرام سے، جو ائمہ اکرام یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، کہ برائے مہربانی اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے لیے وقت نکالیں، اس مشن کے لیے وقت نکالیں، اس قوم کے لیے وقت نکالیں، تاکہ اس قوم کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، اور اس قوم کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنا ہر ایک صاحب مسند اور صاحب مصلح پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری اس درخواست کو حضرات علماء اکرام ائمہ اعظام شرف قبولیت بخشیں گے، اور انہی باتوں کے ساتھ میں تمام علماء اکرام سے معذرت چاہتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں، کافی وقت میں نے لے لیا ہے، اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب قاری محمد عارف صاحب اور ان کی پوری ان کے تمام اراکین کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے ناچیز کو یہاں وقت دیا اور یہاں دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تحفظ ختم نبوت پر اور اس تحریک پر قائم رہنے کی، اور اس تحریک کو زندہ کرنے اور تحفظ ختم نبوت کا پیغام ہر ایمان صاحب قرآن کے گھر گھر اور در در تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔